السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حاضرین جلسہ، معزز علماء کرام اور دینی ملی بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کی وضاحت مجھے کرنی ہے وہ ہے عذاب قبر. یہ اتنا اہم موضوع ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے یا پھر ہم بھول گئے ہیں. اس موضوع پر بہت کم تقریریں ہوتی ہیں، بیانات بھی بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے اس اہم موضوع کو جس کو مسلمانوں نے بھلا دیا ہے یا پھر وہ بھول گئے، اس لیے کہ ان کے کردار اور ان کے اخلاق سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کھل کر کے گناہ کر رہا ہے، اسے کچھ خوف نہیں ہے. ایک آدمی کھل کر کے ظلم ڈھا رہا ہے، سماج کے لیے ناسور بن رہا ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے، برائی کا کوئی سر اور پیر نظر نہیں آ رہا ہے. یہ سب اسباب کیا بتلا رہے ہیں کہ انسان اپنی عاقبت کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں اور اپنے مستقبل کے بارے میں بے خبر ہے. جبکہ یہ ایسی حقیقت ہے، یہ ایسی سچائی ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں داخل ہوا ہے یا آیا ہے یا اس دنیا میں سانس لے رہا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہوگا اور اس کے اپنے قریبی ہی لوگ اس کو قبر میں دفن کر کے واپس چلے آئیں گے اور پھر اس کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو عذاب قبر کے متعلق قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں فرمایا ہے، اور احادیث مطہرہ کا جائزہ لیں تو سینکڑوں روایتیں آپ کو مل جائیں گی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کی وضاحت فرمائی ہے کہ دنیا میں جو ظلم کرنے والا ہے، بدعقیدہ انسان ہے، منافق آدمی ہے، دنیا میں گناہ کرنے والا ہے، بے حیائی کا کام کرنے والا ہے، نیکی کے کام کو چھوڑنے والا ہے، نیکی کی مخالفت کرنے والا ہے، ایسے انسان کے لیے قبر کا گڈھا یہ جہنم کا گڈھا ہوگا. یہ اس کے عذاب کا ذریعہ بنے گا. ایک چھوٹی سی کوٹھری ہوتی ہے، ایک تنگ جگہ ہوتی ہے جس میں انسان کو دفن کر کے لوگ واپس آ جاتے ہیں، مگر یہ کوٹھری، یہ تاریک مکان اور یہ چھوٹی سی جگہ انسان کے برے اعمال کی مناسبت سے، برے اعمال کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، جرائم اور معاصی کی وجہ سے، برے عقیدے کی وجہ سے وہ گڈھا عذاب کا گڈھا بن جاتا ہے، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور وہ ایمان جس ایمان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو عطا کیا ہے اور وہ ایمان ہم تک پہنچا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی وضاحت کی ہے، آخرت کی حقیقت کو بیان کیا ہے، عذاب قبر کو بیان کیا ہے. اس ایمان کو ہم سیکھیں اور اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کریں. اللہ رب العالمین نے کئی آیتوں میں عذاب قبر کے حوالے سے گفتگو کی ہے. مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے، یہ بہت سارے مسلمان جنہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہے، انہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا ہے. ان کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ عذاب قبر کا لفظ یا عذاب قبر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے. حدیث میں ہے تو حدیث میں ہے، حدیث مشکوک ہے. قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں، اس لیے ہم عذاب قبر کو نہیں مانیں گے. دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ عذاب قبر، کیسا عذاب قبر؟ یہ تو ہماری دماغ میں، ہماری عقل میں آتا ہی نہیں کہ ہم نے جس مردے کو دفن کیا پھر اس کو نکال لیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ عذاب قبر نہیں ہو رہا. یہ انسان اپنی ظاہری عقل کی بنیاد پر
یا اپنی منمانی کرنے کی وجہ سے قرآن کے نصوص اور احادیث مبارکہ کا اور صحیح عقیدے کا جو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، آدمی اس کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے متعدد آیتوں میں عذاب قبر کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل ما یشاء، کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ایمان پر ثبات قدمی عطا کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی، اور جو ظالم ہیں، جو گنہگار ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھٹکا دیتا ہے، یعنی ان کو عذاب قبر دیتا ہے، ان کو قبر کے اندر عذاب دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے آپ مفہوم کو سمجھیں، اس آیت کی تفسیر پڑھیں۔ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے، مگر ایک انسان اپنی عقل کا غلط استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عذاب قبر کے متعلق کوئی آیت نہیں ہے۔ دوسری آیت کریمہ جس کو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرعون کے تعلق سے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اور آل فرعون پر عذاب کو پیش کیا جاتا ہے صبح و شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، مگر جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ آل فرعون کو دردناک عذاب میں، یعنی جہنم کی آگ میں داخل کر دو، سخت اور شدید عذاب میں داخل کر دو۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین یہاں کہہ رہا ہے کہ ہر صبح و شام فرعون پر اور آل فرعون پر آگ پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، ابھی قیامت نہیں قائم ہوئی ہے، مگر ہر صبح و شام جو عذاب پیش کیا جا رہا ہے، یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ عذاب قبر ہے۔ مگر جب قیامت قائم ہوگی، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو اللہ رب العالمین یہ حکم دے گا کہ آل فرعون کو اور فرعون کو دردناک عذاب میں، جہنم کی آگ میں جھونک دو۔ جہنم کی آگ سے پہلے ایک جو عذاب مل رہا ہے، یہ عذاب قبر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوسری نے فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے، مخالفت کرے اور اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت نہ کرے، اللہ کی مخالفت کرے، اللہ رب العالمین کہتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی زندگی کو دشوار بنا دیں گے، تنگ کر دیں گے، مصیبت میں داخل کر دیں گے۔ اہل علم کہتے ہیں یہاں معیشۃ ضنکا سے مراد عذاب قبر ہے، یعنی اس کی قبر یہ تنگ ہو جائے گی، عذاب کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین ان تمام آیتوں کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور جب ظالم انسان کی روح نکلتی ہے، انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو فرشتے ڈوب کر سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت کیا حالت ہوتی ہے ایک کافر اور ایک ظالم کی، جب فرشتے اس کی روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں اور اس کے چہرے پر اور اس کے پشت پر مارتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں۔ عذاب قبر تو قبر کے گڈھے کی بہت دور کی بات ہے، روح جیسے نکالی جاتی ہے، عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ میں دیکھیں، عذاب قبر کے متعلق سینکڑوں حدیثیں ہیں، بے شمار روایتیں ہیں، جن روایتوں کا تقاضا یہ کر رہا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اس سبق کو بھول چکے ہیں، ہماری زندگی اور ہمارا اخلاق، ہمارا طرز عمل ہی بتاتا ہے کہ ہم عذاب قبر کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں، دھڑلے سے نماز چھوڑتے ہیں، دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ عورتوں کا فتنہ دیکھ لیجئے، بے نقاب اور بے حجاب ہو کر کے مارکیٹ میں گھوم رہی ہے، اس کے دل میں ذرہ برا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، اپنے حسن کی زیبائش کر رہی ہے، اپنی خوبصورتی کو سر عام دکھا رہی ہے، کیا اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں؟ یہ اس کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ عورت، وہ خاتون یا وہ ہماری ماں اور بہن عذاب قبر کو بھول چکی ہے، اس سبق سے غافل ہو چکی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس عذاب قبر کے موضوع کو چھیڑ کر کے انسانوں کو اور مسلمانوں کو اور ہم کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا عذاب قبر کے تعلق سے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک یہودیہ خاتون حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آئی اور آ کر یہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب قبر سے بچائے۔ یہودیہ خاتون ہے، ایک مشرکہ خاتون ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب قبر سے بچائے۔
حضرت عائشہ صدیقہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ عذاب قبر کیا ہے؟ کیا عذاب قبر ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو عذاب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نعم عذاب القبر حق، جی ہاں عذاب قبر برحق ہے، حق ہے، سچ ہے. ظالموں اور گنہگاروں کو عذاب قبر ہوتا ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس واقعے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر، کہ جب بھی آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے اور ختم کرنے سے پہلے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے عذاب قبر سے پناہ طلب کی ہے. عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہیے ہے، اللہ کی امان اور اللہ کی حفاظت چاہیے ہے. آپ غور کیجئے، وہ نبی محترم جو معصوم ہیں، جن کا آخرت میں اتنا مقام ہے، ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے، وہ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. مگر اس کے باوجود بھی جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی نماز پڑھنے کا انداز، آپ کی عبادت کا انداز اور آپ کا جذبہ بندگی اور اللہ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی اطاعت، کتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک ورم کھا جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی جب بھی نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے، نماز ختم کرنے سے پہلے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے. کہاں ہیں اور آپ؟ کہاں ہیں اور آپ؟ ہم عذاب قبر کو بھول چکے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز میں، ہر نماز کے اختتام پر سلام پھیرنے سے پہلے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے. ضرورت ہے کہ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنایا جائے اور نمازوں میں اللہ رب العالمین سے پناہ، اللہ رب العالمین کی پناہ عذاب قبر سے مانگی جائے. یہ اسباب اور ذریعہ ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے ہم عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں، محفوظ ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خطبہ دیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، کہ آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. فذکر فتنۃ القبر التي یفتن فیہا المرء، کہ آپ نے عذاب قبر کے موضوع کو چھیڑا اور اس میں عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا. فلما ذکر ذلک، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کے متعلق گفتگو کی، عذاب قبر کے موضوع پر گفتگو کی اور آپ نے بیان فرمایا کہ عذاب قبر ہوگا، ظالموں کو، گنہگاروں کو، مشرکوں کو، دنیا میں جو بدعملی کے شکار ہو گئے، ایسے لوگوں کو عذاب قبر ہوگا. اتنی بات بتلانی تھی کہ وج المسلمون وجۃ، مسجد نبوی کے اندر لوگ دہاڑے مار مار کے رونے لگے. یہ آواز رونے کی آواز تھی. یہ صحابہ کرام رو رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. اور اتنا کہنا تھا کہ جب اللہ کے نبی نے گفتگو کی عذاب قبر کے موضوع پر، لوگ رونے لگے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے نبی نے آخری کون سی بات کہی تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام رونے لگے تھے. جب مسلمان خاموش ہو گئے، ان کا رونا دھونا بند ہو گیا، میں نے اپنے قریبی آدمی سے پوچھا کہ وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سی بات بتائی تھی جس کی بنیاد پر صحابہ کرام رونے لگے تھے. اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قد اوحی الی انکم تفترون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال. یہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا میری طرف یہ وحی کی گئی کہ تم لوگوں کو عذاب قبر ہوگا دجال کے فتنے سے پہلے. دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، مگر یہ دجال کا فتنہ قیامت سے پہلے آئے گا. مگر دجال کے فتنے سے پہلے تم کو عذاب قبر ہوگا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منبر سے، اپنے خطبے میں صحابہ کرام کو نصیحت کی، صحابہ کرام کو سمجھایا اور پھر ان کی تربیت کی کہ اس عذاب قبر سے اپنی حفاظت کی ضرورت ہے. ان کو ڈرایا، چوکنا کیا، ڈرو اللہ کے عذاب سے، ڈرو عذاب قبر سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدعملی کی وجہ سے، تمہاری مخالفت کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو تم کو عذاب قبر نہ ہو جائے. ایک نبی اپنی امت کے لیے بڑا شفیق ہوتا ہے. ایک نبی اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنی امتی کے لیے بڑا نرم مزاج واقع ہوتا ہے. امت کے متعلق نبی کو بڑی فکر ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کے موضوع کو بیان کر کے ان کی تربیت کی. اس واقعے سے ایک جو مسئلہ نکلتا ہے، عذاب قبر برحق ہے. عذاب قبر ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے اس عذاب قبر کے موضوع کو منبر سے بیان کیا ہے، خطبے میں بیان کیا ہے. ضرورت ہے کہ اس موضوع کو جمعے کی خطبات میں، عام نصیحتوں میں، عام بیانات میں، عام دروس میں اس کو ہمیشہ بیان کیا جائے. یہ ذریعہ ہے انسان کی اصلاح و تربیت کے لیے
انسان کی سدھار کے لیے سب سے بنیادی جو اہم اور ذریعہ ہے وہ یہی عذاب قبر ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام ایک صحابی کی تدفین میں گئے تھے اور قبر بنانے کے لیے تھوڑا وقت درکار تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انتظار کر رہے تھے اور وہاں پہ بہت ساری باتوں کی آپ نے نصیحت فرمائی اور قبر کی مڈیر پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے عذاب قبر کے متعلق نصیحت فرمائی اور آپ اتنا روئے یہاں تک کہ قبر کی مٹی گیلی ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں یہاں آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ اصلاح و تربیت کے لیے عذاب قبر سے بہتر کوئی موضوع نہیں ہے۔ اصلاح و تربیت کے لیے، نفس کی پاکیزگی کے لیے، سدھار کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ یہی عذاب قبر ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس چیز کو بیان کیا جائے۔ اس سے انسان خوف کھاتا ہے، اس کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، ڈرتا ہے، اپنے انجام کے بارے میں خبر لیتا ہے کہ ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ عذاب قبر کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه۔ پیارے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں نے عذاب قبر سے بڑھ کر کوئی سنگین چیز دیکھا ہی نہیں ہے۔ عذاب قبر اتنا خطرناک عذاب ہے، اتنا دردناک عذاب ہے، پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس سے سنگین، اس سے خطرناک منظر میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا ہے عذاب قبر؟ کیا آپ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے خطرناک کوئی منظر دیکھا ہی نہیں۔ جب مومن کو یا ایک مردے کو دفنایا جاتا ہے اور لوگ دفنا کر کے واپس آتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے جسم کے اندر روح ڈال دیتا ہے۔ جیسے لوگ دفن کر کے واپس آتے ہیں، مردہ ان لوگوں کے جانے کی آواز کو سنتا ہے، وہ قدم سے چلتے ہیں، پیر سے چلتے ہیں، ان کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے، جوتی کی جو آواز ہوتی ہے، مردہ ان کی آواز کو سنتا ہے۔ اور پھر جب لوگ واپس ہو جاتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر کے اس کو اٹھا کر بیٹھا دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، یہ سوالات پوچھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تم رب کے بارے میں کیا جانتے ہو، رسول کے بارے میں کیا جانتے ہو، اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہو، یہ سوال ہوتے ہیں۔ اگر آدمی اس سوال کا جواب دے لے جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اس کو زمین پر لٹایا گیا تھا، جنتی بستر کو لگا دیا جاتا ہے، اس کو دنیا کے کفن سے ہلکے کپڑے میں پہنایا گیا تھا، جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ لوگ اس کو دفن کر کے وہاں آئے تھے، وہ تاریک گھر تھا، اس کو روشن کر دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، وہاں کی عمدہ خوشبو، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں وہاں اس کو محسوس ہوتی ہے، اور فرشتے اس کو کہتے ہیں تم سو جاؤ آرام سے، نم کنومت العروس، تم یہاں سو جاؤ، تم کو یہاں کوئی جگانے والا نہیں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں، تم انعام و اکرام کی زندگی گزارو یہاں پر، تم کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آرام کرو یہاں پر۔ لیکن اگر وہی انسان جس کو دفن کیا گیا، جس کو قبر کے گڈھے میں داخل کیا گیا، اگر وہ انسان ظالم ہے، گنہگار ہے، کافر ہے، منافق ہے، فرشتے آ کر کے بیٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں تم رب کے بارے میں کیا جانتے ہو، تمہارا رب کون ہے، اس رسول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا جانتے ہو، تمہارا دین کیا ہے، وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، میں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، کچھ نہیں جانتا ہوں، بس میں وہی کر رہا تھا جیسے لوگ کرتے چلے آ رہے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا یہاں پر جب فرشتے پوچھتے ہیں اور جب بندہ اس چیز کا جواب نہیں دے پاتا ہے، فرشتے اس کو مارتے ہیں ایسے ہتھوڑے سے کہ اگر اس کو کسی پہاڑ کو مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ دنیا کے کسی پہاڑ کو اگر فرشتے اس ہتھوڑے سے مار دے ایک بار تو وہ دنیا کا پہاڑ جو اپنی قوت اور صلابت میں ایک مثال لگتا ہے، وہ پتھر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اس انسان کو مارتے ہیں، انسان چترا ہو جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر وہ روح ڈال دی جاتی ہے، اس کے جسم کو بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو مارا جاتا ہے۔ اس کے قبر کی دیوار دوسری دیوار سے مل جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلی دائیں طرف کی پسلی بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلی دائیں طرف ہو جاتی ہے، انسان چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یہ حشر ہوگا ان لوگوں کا جو انسان اس دنیا میں ظلم کرنے والا ہے، اللہ کی مخالفت کرنے والا ہے، بدعقیدگی پھیلانے والا ہے، بدعت و خرافات کرنے والا ہے، شرک اور نفاق کی زندگی گزارنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی قانون شریعت سے، اللہ کے حکم سے حکم عدولی کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ ہر اس انسان کا یہ حشر ہونے والا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو سنبھلنے کی ضرورت ہے،
اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہے کہ انسان اس عذاب قبر کو جو ایک دنیا کا یہ عالم برزخ کا ایک سنگین مسئلہ ہے، ایک سنگین عذاب ہے، ہم اس سبق کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عذاب قبر ہوتا ہے یسمعها ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین، کہ جب فرشتے اس کو مارتے ہیں، یہ فرشتے اندھے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ ان کے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی مروت اور کوئی رحم اور کوئی رحمت ان کے دل میں آ سکتی ہے۔ جب اس کو مارتے ہیں تو یسمعها، اس آواز کو، اس جو عذاب جو ہوتا ہے، وہ جو بندہ چیختا ہے چلاتا ہے، اس آواز کو سنتے ہیں ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے لے کے مغرب تیری پوری کائنات سنتی ہے عذاب قبر کو۔ یہ چرندے پرندے درندے، یہ حیوانات نباتات پہاڑ، یہ سارے لوگ عذاب قبر کو سنتے ہیں، الا الثقلین، مگر انسان اور جنات نہیں سنتا ہے۔ انسان اور جنات نہیں سنتا ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ یہی دونوں مکلف ہیں۔ اگر انسان عذاب قبر کو یا انسان اور جنات عذاب قبر کو دیکھ لیں، سن لیں، تو کبھی اپنے مردے کو دفن نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا میری چاہت یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں یہی عذاب قبر کو تم کو دکھاؤں۔ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، وہاں پہ مشرکوں کی 6 یا 5 قبریں تھیں، آپ سواری پر تھے، کھچر پر تھے۔ بخاری کا واقعہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری جو کھچر کی تھی وہ سواری بھدکنے لگی، قریب تھا کہ آپ کو زمین میں گرا دے اور آپ زخمی ہو جائیں، اور آپ علیہ السلام اترے اور آپ نے پوچھا یہ کن کی قبر ہے؟ کہا یہ مشرکوں کی قبر ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ مشرک جو مر چکے اور دفن کر دیے گئے، ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردے کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں بھی اللہ سے یہاں دعا کرتا، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب قبر دکھا دیتا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم عذاب قبر کو دیکھ لو اور جو مردہ چلاتا ہے، چیختا ہے، بلبلاتا ہے، اس کی جو آواز ہے، اس کی جو پکار ہے، وہ جو درد محسوس کر رہا ہے، اگر تم اس کو سن لو تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم اپنے مردے کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت ساری چیزوں میں امتوں سے خصوصیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو سناتا تھا، آپ کو دکھاتا تھا، آپ عذاب قبر کو دیکھ لیتے تھے، مگر اللہ رب العالمین نے حکمت عملی کی بنیاد پر انسان اور جنات سے عذاب قبر کو غیب میں رکھا ہے، پردے میں رکھا ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات عذاب قبر کو محسوس کرتی ہیں، مگر جنات اور انسان نہیں سنتا ہے، کیونکہ اگر سن لے اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی، وہ آدمی ہر قسم کے آرام سے محروم ہو جائے گا، وہ دنیا میں اس کا جی نہیں لگے گا۔ اور ایک مقصد جو اللہ رب العالمین نے دنیا کو قائم کیا ہے کہ جو نیک ہیں ان کو آخرت میں جنت ملے، اور جو ظالم ہیں، گناہگار ہیں، ان کو جہنم ملے، تو پھر یہ زندگی کا امتحان یہ کب بے معنی ہو جائے گا۔ جہنم کیوں بنائی گئی ہے؟ اگر یہ عذاب قبر دکھا دیا جائے، دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، کوئی ظالم نہیں رہے گا، سب سدھر جائیں گے۔ تو زندگی ایک امتحان ہے، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، وہ تم کو آزمائے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ اچھا عمل کرتا ہے جو امتحان ہے، یہ امتحان بے معنی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے عذاب قبر کو ہمارے لیے غیب میں رکھا ہے، برزخ میں رکھا ہے، آڑ میں رکھا ہے، ہم اور آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، یعنی ہماری نگاہ اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتی ہے، ہماری نگاہ اس چیز کو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے غیب میں رکھا ہے، پردے میں رکھا ہے۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام عذاب قبر سے کتنا ڈرتے تھے، کتنا خوف کھایا کرتے تھے۔ غور کیجئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیے، کتنے بڑے صحابی ہیں، ان کی کتنی قربانیاں ہیں، ان کی کتنی مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں یہ فرمایا تھا، جنگ تبوک کے موقع پر جو انہوں نے قربانی دی تھی، جو اللہ کے راہ سے مال خرچ کیا تھا، یہ کہا تھا حضرت عثمان آج کی تاریخ سے اگر ایک نیک کام بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، ان کو آخرت میں کچھ نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جنت کی 10 مرتبہ بشارت دی تھی، مگر یہ حضرت عثمان بن عفان ہیں، ان کو آخرت کا کتنا فکر ہے، آخرت کی اتنی فکر ہے، عذاب قبر اتنا ڈر اور خوف ہے کہ جب بھی یہ قبر کو دیکھتے ہیں تو بہت روتے تھے۔ سنن ترمذی کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کان اذا وقف علی قبر یبکی حتی یبل لحیتہ، کہا وہ اتنا روتے تھے جب قبر کو دیکھتے تھے کہ یہاں تک ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، آنسو سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھنے والوں نے پوچھا، کہا ہے عثمان آپ قبر کو دیکھتے تھے اتنا روتے ہیں، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے،
مگر آپ اتنا نہیں ڈرتے, اتنا خوف نہیں کھاتے, مگر جب آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ بے تحاشا روکتے ہیں, بہت خوف کھاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو عثمان بن عفان نے فرمایا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, کہا یہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے, پہلی سیڑھی ہے. اگر یہاں انسان کامیاب ہو گیا تو آنے والی منزل آسان ہوگی, لیکن اگر یہاں انسان فیل ہو گیا, ناکام ہو گیا اور آدمی عذاب قبر میں داخل ہو گیا تو آنے والی گھڑی, آنے والا لمحہ, آنے والا وقت یہ بڑا سنگین ہوگا, دشواری ہی دشواری ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ایک تعلیم دی ہے, نصیحت کی ہے, جب مسلمانوں کو دفن کرو تو کھڑے رہو قبر پر اور میت کے حق میں مغفرت کی دعا کرو, اس کی ثبات قدمی اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کرو. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر میں جب مردے کو دفناتے تھے تو قبر کے پاس لوگوں کو ٹھہراتے تھے, کہتے تھے استغفروا لاخیکم, استغفروا لاخیکم, اب جو ابھی تم نے اپنے بھائی کا جنازہ پڑھا ہے اور اپنے بھائی کو دفن کیا ہے, اس بھائی کے حق میں مغفرت کی دعا کرو. کہاں ہے ہمارا؟ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جس میت کو تم نے دفنایا ہے اس بھائی کے حق میں مغفرت کی دعا کرو. یہاں ہمارا حال ہے کہ ہم زندہ ہوتے ہیں, زندہ رہتے ہیں, ہم کو کچھ خبر ہی نہیں رہتی, کچھ بھی احساس نہیں ہے, کچھ بھی فکر نہیں ہے. ہمارا بھائی بھاڑ میں جائے, ہمارا بھائی کہاں جائے, ہمارے مسلمان بھائی, پڑوسی بھائی, سگا بھائی, گاؤں کا کوئی فکر نہیں ہے. یہاں قانون بتایا, شریعت کا حکم بتایا, کہا جب اپنے مردے کو دفن کرو اپنے بھائی کے حق میں مغفرت کی دعا کرو, وصلوا له بالتثبیت, اس کے حق میں ثبات قدمی کی دعا کرو, فإنه الآن يسأل, کیونکہ ابھی سے پوچھا جانے والا ہے. قبر بنانے کے بعد, مردے کو دفنانے کے بعد, قبر کو مکمل بنا لینے کے بعد یہ تعلیم دی گئی کہ اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرو, کیونکہ ابھی اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا رسول کون ہے, یہ پوچھا جائے گا بھی اس سے. اس کے حق میں دعا کرو تاکہ یہ کامیاب ہو جائے. اہل علم یہ کہتے ہیں کہ زندے کی دعا مردے کے حق میں فائدہ پہنچاتی ہے, زندے کی دعا مردے کے حق میں فائدہ پہنچاتی ہے. اور جب مردہ عالم برزخ میں ہوتا ہے, برزخ کی زندگی میں ہوتا ہے, وہ اپنے زندوں لوگوں سے اور جان پہچان کے لوگوں سے یہ بڑی تمنا رکھتا ہے کہ میرے حق میں کوئی دعا کرے. وہ اس امید میں رہتا ہے, اس کا محتاج رہتا ہے. مگر افسوس ہوتا ہے ایسے بدعقیدہ مسلمانوں سے دیکھ کر کے کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ زندہ مردے کے حق میں دعا کرے, مگر یہ حالت یہ ہے, شرک اتنا عام ہو چکا ہے, بدعقیدگی اتنی عام ہو چکی ہے کہ زندہ آدمی مردہ سے مانگ رہا ہے. کتنی حماقت ہے, کتنی بڑی جہالت ہے. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ, اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں سے جا کے مانگتا ہے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ زندہ مردے کے حق میں مغفرت کی دعا کرے. زندہ آدمی کی دعا مردے کے حق میں فائدہ پہنچاتی ہے, مگر انسان کی عقل کہاں چلی گئی, انسان کتنا بے غیرت ہو گیا کہ زندہ آدمی مردے کے حق میں دعا کرنا تو دور کی بات, جا کر کے بدعقیدہ اور جاہلوں کی قبروں پر جا کر کے, مردہ لوگوں کی قبروں پر جا کر کے ان کی ماتھا ٹیکتا ہے, پیشانی ٹیکتا ہے, سجدہ تک کرتا ہے اور اس سے مرادیں مانگتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے حق میں مغفرت کی دعا کرو. تو یہ ہمیں سبق کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم جس میت کو کفناتے ہیں, دفناتے ہیں, قبر کے نیچے رکھتے ہیں, ہم اس کے حق میں مغفرت کی دعا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے. اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے, کھول دی جاتی ہے, اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں, رحمتیں, نوازشیں اس پر مسلط ہوتی ہیں, نازل ہوتی ہیں, اور وہ اس کے قبر کی جو تاریکی ہے وہ نورانیت میں اور روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں, یعنی عذاب قبر کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, عذاب قبر کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کا غلط استعمال کرے, غیبت کرے, چغلخوری کرے, اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے. آدمی اپنے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے, اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے, مسلمانوں کی قبر سے گزرے, وہاں 2 مسلمانوں کی قبر تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. یعنی بہت بڑا گناہ نہیں تھا, گناہ تھا لیکن بہت بڑا گناہ نہیں تھا, یعنی اس سے بچنا بڑا آسان تھا. کہا آپ نے علیہ السلام نے کہ ایک آدمی یہ تھا جو اپنے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں ہوتا تھا, دوسرا آدمی اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا تھا, چغلخوری کرتا تھا. آپ ایک لمحہ کے لیے سوچیں
کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی بنیاد پر اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یہاں عذاب قبر ہو رہا ہے. ہم اور آپ نمازیں چھوڑیں، سود کھائیں، مرڈر کریں، قتل کریں، زنا کریں، دن دہاڑے خرافات کریں، دن دہاڑے اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی حدود کو پامال کریں، کیا ہم بچ جائیں گے؟ کیا ہم بچ جائیں گے؟ کیا ہم اسی احساس میں ہیں، اسی شعور میں ہیں کہ یہاں عذاب قبر ہو رہا ہے کس وجہ سے کہ ایک آدمی اپنے پیشاب کے قطرے سے، اپنے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کے چھینٹے سے بچنا کون سا بڑا گناہ ہے؟ بڑا گناہ ضرور ہے، لیکن اس سے بچنا بڑا آسان ہے. مگر اس چیز کو وہ معمولی سمجھتے تھے جس کی بنیاد ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا. ہم اور آپ اس چیز کو، اس سبق کو یاد رکھیں کہ ایک انسان اپنے جرائم کی وجہ سے، اپنے گناہ کی وجہ سے عذاب قبر کا مستحق ہوتا ہے، عذاب قبر کا حقدار ہوتا ہے، اس کو عذاب قبر ہوگا. اسی طریقے سے بدعقیدگی ہے، شرک اور نفاق ہے، کفر ہے، ان کے ذریعے سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے. یہ عذاب قبر دائمی ہوگا، ہمیشہ ہمیش ہوگا. اور کچھ اسباب ہیں جن کے ذریعے سے ہم عذاب قبر سے محفوظ ہو سکتے ہیں. وہ ہے سچا پکا ایمان. قبر کے گڈھے میں کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا. ہر آدمی اپنی قبر میں تنہا ہوگا، کوئی کسی کو پکارے گا نہیں، کوئی کسی کو بلائے گا نہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. ہر آدمی اپنی قبر میں تنہا جائے گا اور اس سے تنہا پوچھا جائے گا. اس موقع پر، اس عالم پر یہ سیاست کام نہیں آئے گی، یہ دولت کام نہیں آئے گی، یہ شہرت کام نہیں آئے گی، یہ انسان کا علم اور انسان کا یہ علم اور نالج یہ کام نہیں آئے گا اگر اس کی زندگی میں تقویٰ نہ ہو اور ایمان نہ ہو. وہاں انسان کے لیے وہی کام آئے گا جو اس نے زندگی میں، دنیا میں ایمان لایا تھا اور عمل صالح کیا تھا. تو آدمی ایمان لائے، اللہ پر یقین رکھے، یقین کامل رکھے، تقویٰ اختیار کرے، یہ سبب ہے آدمی عذاب قبر سے بچ جائے گا. دوسرا یہ کہ آدمی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے. اس میں سے پہلے نمبر پہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. عذاب قبر سے اللہ کے نبی اللہ کی پناہ چاہتے تھے. تو یہ ذریعہ اور سبب ہے کہ ہم عذاب قبر سے دعاؤں کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے عذاب قبر سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے سورۃ ملک کی تلاوت اور اس کی حفاظت. سورۃ ملک کو پڑھنا، سورۃ ملک کے پڑھنے اور یاد کرنے اور سونے کے وقت اس کا اہتمام کر کے پڑھنا، اس کے ذریعے سے بھی آدمی عذاب قبر سے محفوظ ہو سکتا ہے. عذاب قبر سے بچنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آدمی شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دے دے. یا اسی طریقے سے سرحد پر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے دین کو بچانے کے لیے نگرانی کرے، رات کو جاگے، سرحد کی حفاظت کرے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کرے، تو اس کے ذریعے سے بھی آدمی عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک سبب یہ ہے کہ آدمی جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے، یعنی اس کی موت جمعہ کی رات میں ہو جائے، شرط ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہو، توحید پر ہو، تو یہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے. یہ کچھ اسباب ہیں جن کے ذریعے سے ہم عذاب قبر سے محفوظ ہو سکتے ہیں. اسی پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر اور صحیح عقیدے پر قائم رکھے. ہمیں جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا مسئلہ آسان بنا دے. جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. ہم سب کو دیندار بنائے، تقوی شعار بنائے اور ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.